الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، امام الہدیٰ، امام الاولین والآخرین، امام المرسلین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر سورۃ المائدہ میں سے ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سورت کے اس رکوع کے اندر بھی اور اس کے بعد والے رکوع کے اندر بھی یہود و نصارہ کا تذکرہ موجود ہے، اور بڑے واضح احکامات
ان 2 رکوع کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، یہودیوں کے بڑے بڑے علماء میں سے ایک عالم تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے تورات کے اندر جو نشانیاں پڑھی تھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو پرکھنے کے بعد اسلام کے اندر داخل ہو گئے، مگر انہوں نے اپنا اسلام اپنی قوم پر ظاہر نہ کیا۔ چنانچہ اس قبیلے کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئے۔ ان میں سے کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا۔ اب جو ظلم کرنے والا تھا وہ اونچے خاندان سے تھا۔ قرآن کے اندر اور سابقہ کتابوں کے اندر اللہ نے جو قوانین نازل فرمائے ہیں وہ اونچے درجے اور چھوٹے درجے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ سب کے لیے یکساں ہے کہ کوئی بھی بندہ زیادتی کرے، ظلم کرے، ناانصافی کرے، اس کے ساتھ اس طریقے سے پیش آیا جائے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کی نظر میں کوئی قبیلہ، کوئی قوم، کوئی خاندان، کوئی فرد کوئی مقام نہیں رکھتا اس معاملے میں کہ اس کے ساتھ کوئی اور رویہ اختیار کیا جائے اور کسی اور کے ساتھ کوئی اور رویہ۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہمارا فیصلہ کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری کتابوں کے اندر کیا فیصلہ ہے؟ تمہاری شریعت میں اگر اس طرح کی کوئی زیادتی ہو جائے تو کیا فیصلہ ہے وہاں پر؟ وہ کہنے لگے کہ جی ہماری شریعت میں یہ ہے کہ ہلکا پھلکا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے، تھوڑا بہت ذلیل رسوا کر کے چھوڑ دیا جائے۔ ہم آپ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تاکہ آپ بھی ہمارے متعلق کوئی ایسا فیصلہ کریں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اپنی کتاب کو لے کر آئیں، یہ اپنی مذہبی کتاب لے کر آئیں۔ مذہبی کتاب یہودیوں کی کون سی ہے؟ تورات۔ اس کو لوگ توریت بھی کہتے ہیں۔ قرآن نے تورات کا لفظ استعمال کیا، انا انزلنا التورات، بے شک ہم نے تورات کے اندر نازل فرمایا۔ اس کے اندر بہت ساری ہدایت ہے، بہت سارے احکامات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ہم نے واضح طور پہ اس کے اندر نازل کی ہے۔ گویا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے کسی قوم، قبیلے یا خاندان یا فرد کو کوئی رعایت نہیں دی ہے کہ فلاں بندہ اونچے خاندان سے ہو، اگر اس سے زیادتی ہو جائے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے، غریب کوئی عام بندہ اس سے زیادتی ہو جائے تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش کرو۔ فرمایا ہم نے کوئی ایسا نازل نہیں کیا۔ چنانچہ وہ لوگ کتاب لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تورات کی ان آیات کی تلاوت کر رہے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے احکامات نازل فرمائے تھے۔ وہ جب پیچھے تلاوت کرتے کرتے اس سزا پر آتے جو اللہ نے بیان فرمائی تھی، وہاں پر ہاتھ رکھ دیتے، پھر آگے سے پڑھنا شروع کر دیتے، پھر دوبارہ دہراتے، پھر بھی وہی معاملہ اختیار کرتے، جہاں احکامات تھے وہاں ہاتھ رکھ دیتے، پھر آگے سے پڑھنا شروع کر دیتے۔ یہ دیکھیں جی اس میں تو ایسے ایسے لکھا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ جس جگہ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اس جگہ کو پڑھے۔ جب اس جگہ کو پڑھا تو وہی سزا تھی جو شریعت نے بیان کی تھی۔ اللہ بیان فرماتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ،
ہم نے اس تورات کے اندر ان یہودیوں کے لیے یہ حکم لکھ دیا تھا کہ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، جان لینے والا چودھری ہو، جس کی جان لی جا رہی ہے یہ کمی کمین ہو، کچھ بھی ہو، سزا کے طور پہ جان کے بدلے جان۔ والعین بالعین، اور اگر کوئی کسی کی آنکھ پھوڑے گا تو آنکھ کے بدلے میں آنکھ۔ والانف بالانف، کوئی کسی کا کان کاٹے گا، کان کو نقصان پہنچائے گا تو کان کے بدلے میں کان۔ والاذن بالاذن، کوئی کسی کا ناک کاٹے گا تو ناک کے بدلے میں ناک۔ والسن بالسن، اگر کوئی کسی کا دانت توڑے گا تو دانت کے بدلے میں وہی دانت توڑا جائے گا۔ والجروح قصاص، ہر زخم کے بدلے میں اسی طرح کا زخم دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، ہاں اگر کوئی اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو معاف کر دے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ اپنی زیادتی معاف کرنا چاہے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، لیکن فیصلہ ہمارا یہی ہے کہ اگر وہ انصاف چاہتا ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے تو انصاف یہی ہے کہ جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کان کے بدلے میں کان، ناک کے بدلے میں ناک، دانت کے بدلے میں دانت، زخم کے بدلے میں زخم۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ اکبر کبیر۔ یہ آیت اس پہ غور کیجئے گا، اس لفظ پہ۔ فرمایا جو اللہ کے احکامات کو نازل ہونے کے بعد اپنے اوپر عمل نہیں کرے گا، اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم ترین لوگ، جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کیا ہیں؟ ظالم لوگ۔ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ظالم ترین لوگ۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے گا۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے درمیان جب کوئی فیصلہ کریں تو حق کے ساتھ فیصلہ کریں۔ یعنی یہودیوں کے متعلق کیا فرمایا کہ ہم نے ان کی کتاب کے اندر یہ سارے احکامات نازل کیے، اور آگے عیسائیوں کے متعلق بھی کیا فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اہل انجیل یعنی عیسائیوں کو بھی چاہیے وہ اپنے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پھر ہماری بات یاد رکھو کہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق اگر کوئی فیصلہ نہیں کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق لوگ ہیں، نافرمان لوگ۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ کافر لوگ ہیں۔ پھر آگے چل کے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہ کریں یہ فاسق لوگ ہیں، نافرمان لوگ۔ یہاں پر دیکھیے یہ اصول کیا صرف یہود و نصارہ کے لیے تھا؟ بتائیے، ہر بندہ شعور رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، کیا یہ احکامات کہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، کیا یہ حکم صرف یہود و نصارہ کے لیے ہے؟ نہیں، یہ رہتی دنیا کے لیے قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے یہ فیصلہ ہے۔ دین اسلام قیامت تک کے لیے دین ہے۔ اب یہودیت ختم ہو گئی، عیسائیت ختم ہو گئی، ان میں سے کسی کا کوئی فیصلہ نہیں مانا جائے گا، لیکن جو فیصلے تورات کے اندر موجود تھے، انجیل کے اندر موجود تھے، قرآن کے اندر بھی وہی فیصلے موجود ہیں۔
یعنی یہ نہیں ہے کہ یہود و نصارہ کے لیے یہ تھا کہ جان کے بدلے میں جان، کان کے بدلے میں کان، ناک کے بدلے میں ناک، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ان کے لیے یہ فیصلہ ہوگا، ہمارے لیے نہیں، اسلام کے اندر بھی یہی فیصلہ ہے۔ بلکہ اسلام کے اندر اس سے بڑھ کر فیصلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کی انگلی کاٹتا ہے، کیا کاٹتا ہے؟ انگلی، بدلے میں انگلی کاٹی جائے گی۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اس کا بدلہ دیا جائے، تو پھر ایک انگلی کے مقابلے میں 5 اونٹ دیے جائیں گے۔ 5 اونٹ، 5 اونٹ کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ مرا سے مرا اونٹ بھی لیں تو 2 لاکھ سے کم میں ملتا ہے۔ ایک انگلی کے بدلے میں کتنے اونٹ؟ 5 اونٹ۔ یہ انسانی جان کی قیمت ہے، اتنی ویلیو ہے کہ ایک انگلی کی قیمت بھی کتنی ہے؟ 5 اونٹ۔ اور اگر کوئی کسی کا یہ پورا ہاتھ ہی کاٹ دیتا ہے تو اس کے لیے جو ہے بلکہ 5 نہیں 10 اونٹ، ہر انگلی کے بدلے میں 10 اونٹ۔ اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے تو 50 اونٹ اسے دیت میں ادا کرنے پڑیں گے۔ ہم نے شریعت کو مذاق بنا لیا۔ ہمارے ہاں میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ زندہ مرغی آپ خریدنے کے لیے جاؤ تو وہ آپ کو ہو سکتا ہے 300-400 روپے کلو مل جائے۔ زندہ مرغی 300-400 روپے کلو مل جائے، 400-500 سے نیچے نہیں ملے گی زندہ مرغی۔ اور ایک پستول کی گولی 30 سے 40 روپے کی آتی ہے، ایک بندے کو ایک گولی کافی ہوتی ہے۔ 50 روپے کی بھی گولی لگاؤ تو ایک بندے کے لیے ایک گولی کافی ہے۔ 400 روپے میں کتنی گولیاں آ گئیں؟ 8۔ ایک زندہ مرغی کے مقابلے میں ایک زندہ مرغی 8 بندوں کے مقابلے میں بھی مہنگی ہے ہمارے اس ملک میں۔ آپ نہیں دیکھتے آئے دن چوری کرنے والے، ڈکیتی کرنے والے، چھینا جھپٹی کرنے والے، جب کوئی چھینا جھپٹی کرتے ہیں، کوئی مزاحمت کرے تو وہ فیر مار کے چلے جاتے ہیں۔ کیا حیثیت ہے انسان کی؟ ان چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر مار کے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کو کوئی رنگ مرضی دے دو، پھر وہ نامعلوم بھی ہوتے ہیں، پھر وہ نامعلوم کے خلاف اگر کوئی مقدمہ کرا دے تو پھر وہ ڈھونڈتے رہو بھائی۔ حقیقت میں کتی چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، یعنی قانون نافذ کرنے والے ادارے ان چوروں اور ڈکیتوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، ظالموں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے بھتے، ان کے ٹیکس، ان کے جو ہے جرائم کے اندر، ہر چیز کے اندر وہ ملوث ہوتے ہیں۔ رکھوالے چوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، تب یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ورنہ اگر قانون ہو، اور یہ ملک تو ویسے بھی اسلام کے نام پہ بنا تھا نا، کہ نہیں؟ اسلامک ریپبلک، اسلام کے نام پہ وجود میں آنے والا ملک۔ اللہ کی قسم ہے کوئی ایک قانون ایسا دکھا دیجئے جو اللہ کے قرآن کے مطابق ہو، محمد مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ زنا کا کیس ہو، وہ چوری کا قانون ہو، وہ قتل کا قانون ہو، وہ ناانصافی کا قانون ہو، وہ کسی بھی طرح کے جرم کے لیے کوئی قانون ہو، کوئی ایک قانونی شک دکھا دیجئے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ ہمارے ہاں قانون وہ لوگ بناتے ہیں جو قانون کے بارے میں جانتے بھی نہیں۔ قانون اسمبلیوں میں بنائے جاتے ہیں، بل پاس کیے جاتے ہیں، اب یہ قانون ہونا چاہیے، اب یہ ہونا چاہیے۔ قانون وہ لوگ بناتے ہیں جو قانون کے بارے میں جانتے کچھ نہیں۔ قانون نافذ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے لیے قانون ہے ہی نہیں۔ قانون نافذ کون کرتا ہے؟ جس کے لیے قانون ہے ہی نہیں۔ قانون ان پر نافذ کیا جاتا ہے جن کو قانون کے متعلق علم ہی نہیں ہے۔ جو قانون بناتے ہیں ان کا قانون سے کوئی تعلق نہیں، جو نافذ کرتے ہیں ان کے لیے ہے ہی نہیں، جن پر نافذ کیا جاتا ہے انہیں علم ہی نہیں۔
اندھیری نگری چوپڑ راج۔ آپ دیکھیں یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، کارساز کے اوپر وہ جو حادثہ پیش آیا، نتاشا نامی ایک عورت جو نشے کی حالت میں دھت تھی، وہ پیچھے بھی 2 گاڑیوں کو ٹکر مار کے آ رہی تھی اور آگے اس نے 5 بندوں کو کچل ڈالا تھا، جن میں سے ایک باپ بیٹی موقع پر فوت ہو گئے تھے۔ کیا ہوا؟ فوراً رینجر پہنچی اس کو سیکورٹی دینے کے لیے، اس کو تحفظ دینے کے لیے رینجر موقع پر پہنچی۔ عام طور پہ کہیں جرم ہو جائے تو پولیس کو آپ کال کریں تو چور ادھر بھاگتا ہے، پولیس ادھر بھاگتی ہے، اول تو آتے نہیں ہیں، آ جائیں مجرم ادھر جا رہا ہوتا ہے، اس کی نشاندہی ادھر کرتے ہیں، وہ ادھر جا رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ 68 ہزار روپے میں وہ ان کے مسئلے پاس ہوئے، ضمانت پر رہا ہو گئے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں تقریباً 80-85 سالہ بزرگ، یونیورسٹی کا جو ہے وہ ٹیچر ہے، بہت بزرگ ضعیف العمر ہے، کسی طالب علم نے ان کی شکایت کر دی صرف اس لیے کہ وہ چیٹنگ نہیں کرنے دے رہا تھا، اسے یونیورسٹی سے لے کے عدالت تک دونوں ہاتھ اس کے ہتھ کڑیوں میں جکڑ کر لایا جا رہا تھا۔ یہ قوم کا معمار تھا جس نے قوم کی تعمیر و ترقی میں اپنے 80-85 سال ضائع کر دیے تھے، ضائع کر دیے نا۔ ورنہ ایک استاد کو جو مربی ہوتا ہے، جو مشفق ہوتا ہے، جو قوم کا معمار ہوتا ہے، اس کو ہتھ کڑیوں میں جکڑ کر عدالت میں لایا گیا۔ جہاں جہاں پیشی ہوتی تھی دونوں ہاتھ اس کے یوں بندھے ہوئے ہوتے تھے، اس بیچارے سے چلنا بھی نہیں ہو سکتا تھا، بڑی مشکل سے وہ چل کے جاتا تھا۔ قانون کے رکھوالے یوں اکڑ کر اس کے ہاتھ کڑی کو تھامے ہوئے عدالت میں پیش کر رہے ہوتے تھے۔ اور وہاں امیر زادی ہے، اس نے 5 بندوں کو کچل ڈالا ہے، قوم کی، ملک کی طاقتور ترین سیکورٹی فورسز اسے تحفظ دے رہی ہے کہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے، اور وہ ڈرامے بازی کر رہی ہے، ناٹک کر رہی ہے پاگل ہونے کے، وہ سب کو یوں کر رہی ہے، ہنس بھی رہی ہے، یوں کر رہی ہے، گویا کہ وہ بتا رہی ہے تمہاری میرے نزدیک میرے پاؤں کی خاک کے برابر بھی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آئیے ذرا اسلام کو دیکھتے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بنو مخزوم قبیلے کی ایک فاطمہ نامی بچی نے چوری کر لی۔ بنو مخزوم قبیلہ اونچے خاندان سے تھا، عرب کے قبائل میں سے اونچا خاندان تھا۔ انہوں نے اسامہ بن زید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، آپ ان سے جو ہے زیادہ آپ سے وہ محبت رکھتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ ہماری سفارش کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ اونچے خاندان سے بچی ہے، اگر اس کا چوری کے بدلے میں ہاتھ کاٹ دیا گیا تو خاندان کی بدنامی ہوگی، حضور سے کہیں کہ اس کے ساتھ تھوڑا سا شفقت والا، نرمی والا معاملہ پیش کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرمائے، اسامہ ابن زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قوم مجھے آپ کے پاس اس مقصد کے لیے لائی ہے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ آپ اپنے گھر سے نکلے اور آپ نے اپنی چادر کو یوں کھینچا اور یوں اپنے کندھے پہ ڈالا اور غصے کی حالت میں آپ باہر آئے، منبر پر تشریف فرما ہوئے، لوگوں کو جمع کیا، فرمایا تم نے اللہ کی کتاب کو مذاق سمجھ رکھا ہے، تم لوگوں نے دین اسلام کو مذاق بنا لیا ہے کہ مجھ سے سفارشیں کرائی جا رہی ہیں کہ میں کسی کے حق میں کیسا فیصلہ کروں۔ یعنی اگر تم اونچے خاندان سے ہو تو تمہارے متعلق قرآن کا فیصلہ، شریعت کا فیصلہ کوئی اور ہونا چاہیے۔ مجھے میرے رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، یہ تو فاطمہ بنو مخزوم قبیلے کی عورت ہے، میرے رب کی قسم اگر میری فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ
فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی چوری کرتی، میرے رب کی قسم میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تم بنو مخزوم قبیلے کے لیے مجھ سے سفارش کرنے آئے ہو؟ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے کاٹتا۔ اسے کہتے ہیں شریعت، اسے کہتے ہیں انصاف، کہ کسی کے لیے کوئی رو رعایت نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی ڈھیل نہیں ہے، کسی کے لیے اسلام کے اندر کوئی لچک نہیں ہے کہ فلاں ہو تو اس کے ساتھ ایسا، فلاں ہو تو اس کے ساتھ ایسا۔ اور جس معاشرے میں عدل ختم ہو جائے، انصاف ختم ہو جائے، ظلم عام ہو جائے، اللہ کی قسم اللہ اس معاشرے کے اوپر کبھی رحمت نازل نہیں کرتا۔ آپ رحمت سے مراد صرف بارش کو سمجھتے ہیں، نہیں، اس معاشرے میں سے اللہ امن کو ختم کر دیتا ہے، خوف اس معاشرے کے اندر گھیر لیتا ہے، اللہ بدحالی، بد امنی، قحط سالی کو اس معاشرے کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ کس معاشرے کے اوپر؟ جس معاشرے کے اندر سے انصاف ختم ہو جائے، عدل ختم ہو جائے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں، کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر چلے جائے، کوئی قانون آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہم بچپن سے لے کے اب تک فرعون کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں کہ دنیا کا ظالم ترین، جابر ترین انسان تھا، جس نے ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا تھا، اس خوف سے کہ کہیں وہ میرا تخت نہ چھین لیں۔ اس کو کسی نجومی نے کہا تھا ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تیرے تخت کو الٹ دے گا۔ اس خوف سے اس نے ہزاروں بچوں کو پیدا ہوتے ہی ذبح کرا دیا تھا۔ بڑا ظالم انسان تھا۔ لیکن میں منبر رسول پہ کھڑے ہو کر قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر آپ نے آج کے دور میں کوئی فرعون دکھانا ہو، اپنے بچوں کو کسی بھی سرکاری دفتر میں لے جائیے، وہاں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہر بندہ آپ کو فرعون کا باپ نظر آئے گا۔ کسی بھی جگہ پر کوئی بھی سرکاری دفتر، کوئی بھی سرکاری ادارہ، کوئی بھی سرکاری افسر، آپ اس کے پاس چلے جائیں، الا یہ کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو، وہ بچا ہوا ہو ظلم سے، تو الگ بات ہے۔ اگر وہ بچا ہوا ہے تو پھر اس کی اس ادارے میں جگہ بھی نہیں ہے، ورنہ وہ آپ کو فرعون کا باپ نظر آئے گا۔ آپ اپنے جائز مسئلے کے لیے بھی اس کے پاس جائیں گے، اس کی منت کرنی پڑے گی، اس کو رشوت دینی پڑے گی، اس کے منتیں ترلے کرنے پڑیں گے، تب جا کر وہ پیسے لے کر، رشوت لے کر آپ کا کوئی نہ کوئی کام کر دے، وہ بھی آپ کو مہینوں لگ جائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے معاشرے میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاشرہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم پر اللہ کی رحمت ہو۔ ہر بندہ مجھ سمیت کسی نہ کسی جرم کے اندر ملوث ضرور ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اگر وہ دکاندار ہے، اس کا ظلم کا طریقہ الگ ہے۔ وہ 10 روپے کی چیز خریدتا ہے تو آگے 100 روپے کی بیچتا ہے اور کہتا ہے 90 روپے جو ہے منافع میرا حق ہے۔ اور اگر اسی بندے کو آپ 10 روپے والی چیز 100 روپے کی دو تو اس کی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں۔ اتنی مہنگائی، اتنا ظلم، آپ 2-4 روپے رکھ کے بیچ دو، 90 روپے کا آپ منافع کر رہے ہو۔ یہ خود بدبخت چاہتا ہے کہ 1000 میں بھی بکتی ہے تو بیچ دو۔ کیا خیال ہے، یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ کہ اگر وہ میں خریدوں تو میرے لیے وہ کیا ہے؟ ظلم۔ میں بیچوں تو میرے لیے کیا ہے؟ منافع، میرا حق ہے۔ لیتے وقت کچھ، دیتے وقت کچھ، لیتے وقت ناپ تول کے اندر معاملہ کچھ اور، دیتے وقت کچھ اور۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ظلم کے اندر شمار ہوتی ہے۔ آپ قرآن کریم میں قوم مدین کا تذکرہ پڑھیں، 8ویں پارے کے اندر بھی موجود ہے، 12ویں پارے کے اندر بھی موجود ہے قوم مدین کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کیجئے اور شیطان کی پوجا سے بچ جائیے، اور اے میری قوم ہمیشہ انصاف کے ساتھ تولا کیجئے،
جب بھی کسی کو کوئی چیز دو عدل و انصاف کے ساتھ تول کر دو. میں تمہیں بہتری کی حالت میں دیکھ رہا ہوں. اگر تم ناپ تول میں کمی کرتے رہے، بددیانتی کرتے رہے، تو یاد رکھو مجھے تمہارے لیے ایک بڑے عذاب والے دن کا خوف ہے. لیتے وقت ان کا پیمانہ کچھ اور ہوتا تھا، دیتے وقت کچھ اور ہوتا تھا. جیسا ہمارا معاشرے میں ہم کلو میں لیتے ہیں، کلو میں لیتے ہیں اور دیتے وقت لیٹر میں دیتے ہیں. لیا کلو میں یعنی 1000 گرام پورا، دیتے وقت لیٹر میں دیتے ہیں اور اس میں بھی کمی بیشی کر لیتے ہیں. کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، اگر میرے اندر 10 روپے کی کرپشن کرنے کی ہمت ہے، میں 10 کی کر رہا ہوں، آپ کے اندر 100 کی ہمت ہے، آپ 100 کی کر رہے ہیں. پھر شکوہ کس بات کا کہ ہمارے اوپر ظالم جابر حکمران ہے؟ ہم کس جگہ پر کمی کر رہے ہیں؟ شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں عدل و انصاف کے ساتھ ناپ تول کیا کرو. میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں اس وقت. اگر تم ان چیزوں سے باز نہ آئے تو مجھے بڑے خطرناک دن کے عذاب والے دن کا خوف ہے تم پر کہ وہ کہیں تم پر نہ آ پڑے. پتہ ہے قوم نے کیا جواب دیا جو آج ہمارا معاشرہ جواب دیتا ہے؟ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب، کیا تمہاری نماز، تمہارا دین، تمہارا اسلام تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ وہ جن کی پوجا کرتے تھے، ایک تو وہ مشرک تھے نا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والے. جو ہمارے باپ دادا کام کرتے تھے ہم وہ سارا کچھ چھوڑ دیں، اور پھر ہم جو کچھ اپنے مال و تجارت کے معاملے میں کرتے ہیں ہم یہ سب چیزوں کو چھوڑ دیں، صرف تیرے پیچھے چل پڑیں؟ کیا تیرا دین تجھے یہ سکھاتا ہے؟ یاد رکھ، اگر تو اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آیا، اللہ اکبر، پیغمبر کے دین کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں چھیڑ رہا ہے، ہم سے مذاق کر رہا ہے، ہم پر طنز کر رہا ہے، ہمیں ڈرا دھمکا رہا ہے. تو کہتے ہیں اگر تم اپنے ان معاملات سے باز نہ آئے تو ہم پتھر مار مار کے تجھے رجم کر دیں گے. بس مسئلہ یہ ہے کہ تیری قوم ہمارے آڑے آ جاتی ہے، تو بڑی خاندان سے، بڑی قبیلے سے ہے، اس وجہ سے ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، لیکن تجھے بار بار وارننگ دے رہے ہیں کہ اپنے معاملات سے باز آ جا. آج بھی قوم یہی کہتی ہے، مولوی صاحب آپ اپنا دین اپنے پاس رکھیے، دین کو الگ رکھیے، دنیا کو الگ رکھیے، یہ دنیا کو چلنے دیجئے، یہ اسی طرح چلے گی. آپ کو کیا پتا دنیا کے بارے میں؟ آپ اپنے ممبر و محراب کو سنبھالیے، تجارت جانے، کاروبار جانے، معاملات جانے، لین دین جانے، یہ ہماری ذمہ داری، آپ کی ٹینشن نہیں ہے. آپ کسی کو کہہ کے دیکھیے، آگے سے یہ جواب ملے گا. مجھ سمیت کوئی بندہ اپنی اصلاح کرنے کو راضی نہیں ہے، تیار نہیں ہے. شکوہ ہمارا یہ ہے کہ ہم پر رحمتیں نازل نہیں ہوتی، امن نہیں ہے ملک میں، خوف ہے، بد امنی ہے، بدحالی ہے، قحط سالی ہے، چوری ڈکیتی ہے، مہنگائی ہے. کیوں کرنا ہو؟ ہم نے کون سی کسر چھوڑی ہے جو اللہ کے احکامات کے منافی نہ ہو؟ کس چیز میں ہم نے کیا کچھ چھوڑا ہے؟ اگلے جمعے انشاءاللہ ہم اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے کہ جو قومیں ناانصافی کرتی ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور جو انصاف کرتی ہیں ان کے ساتھ اللہ کا رویہ کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.